الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ اسی باب کے تعلق سے ایک اور حدیث سماعت کرنا ہے۔ باب یہ تھا کہ مومن کی پہچان اور اس کی شان یہ ہے کہ جب وعدہ کرے تو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ خاص طور پر عدالت میں جب جج فیصلہ کرے اور اس فیصلے کو پورا کرنے کا وعدہ کر لے تو پھر ایسے موقع پر اس کو ضروری اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے، اور نہ کرے تو عدالت اس کو مجبور کرے گی تو اپنا وعدہ پورا کرے۔ حدیث نمبر 2684 عن سعید بن جبیر قال سالنی یہودی من اہل ہیرا۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہیرا کی یہودیوں میں سے ایک یہودی نے مجھ سے سوال کیا۔ یہودیوں کا سوال آیا تھا، ان کے پاس ایک سوال تھا، وہ کیا تھا؟ ایُّ الأجلین قضیٰ موسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کون سی مدت پوری کی؟ بات بہت مختصر ہے، خلاصہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب ان کو معلوم ہو گیا کہ فرعون یا اس کے چاہنے والے ہماری بات کو جلدی مانیں گے نہیں، تو شہر چھوڑ کر وہ نکل گئے، اور اس کے بعد ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں کچھ لوگ کنویں کے پاس پانی بھرنے کے لیے انہوں نے بھیڑ لگا کے رکھے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ دو بچیاں بھی ہیں وہاں، اور یہ سائڈ پہ کھڑی ہیں بھیڑ سے اور اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں، اس بھیڑ میں گھسنا نہیں چاہتی۔ تو پھر یہ گئے اور ان کو ڈول کو لے کر کے فٹافٹ پانی بھر کے ان کو دے دیا۔ پھر وہ بچیاں شعیب علیہ السلام کی تھی۔ جب یہ بچیاں اپنے گھر پہنچی تو والد سوال کے کیا پہلے کیسے آ گئی؟ وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، تو انہوں نے یہ واقعہ بتایا ایسا ایسا ہوا۔ تو انہوں نے کہا جاؤ اس جوان کو بلا کر کے لے آؤ۔ پھر وہ آئی، اور وہ بہت لمبا چوڑا واقعہ مختصر طور پہ کہ وہ بلا کر کے بچیاں موسیٰ علیہ السلام کو گھر لے گئی۔ تو ایک چیز تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام اگر تھک کے ہار کے مایوس ہو کر بیٹھ جاتے تو بات نہیں بنتی۔ اپنی جو کلا ہے، جو صفت ہے نا، جو موقع ملے تو اس کا اظہار کر دی دینا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام بہادر بھی تھے نا، جو لوگ بڑی مشکل سے پانی کا ڈول وہاں سے نکالتے تھے کھٹاکھٹ، اور انبیاء کی شان الگ ہوتی ہے ہر اعتبار سے، وہ خوبصورت بھی ہوتے ہیں، ان کے اندر طاقت بھی ہوتی ہے، ان کی ایک مطلب ایک انوکھے پن کے وہ ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز جو وہ کوشش کیے اور اپنی اس خوبی کا اظہار کیے تو بچیوں نے جا کر کے اپنے والد کو بتایا۔ پھر نتیجہ یہ ہوا کہ والد نے ان کو بلایا اور کہا کہ بھائی ہماری دو بچیاں ہیں، ان میں سے ایک سے آپ کا نکاح ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، کنگال تھے، ایسے ہی نکل گئے تھے۔ تو اب دیکھیے یہ بہت مطلب نیچر ہے کہ باپ اپنی بیٹی آپ کو دے گا تو پیسہ آپ کو خرچ کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہماری خرافات ہے۔ 18 سال 20 سال بیٹی کو پالتا ہے، اس کے پیچھے پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، اور شادی کے موقع پر پھر خرچ کر کے ان دوہے محترم کے حوالے کرتا ہے۔ اور اس کے بعد محترم صاحب کی جب نکاح ہوگی تو مہر میں کیا دیں گے؟ 3000 روپیہ، یہی چلتا ہے 3000 روپیہ۔ اب دیکھیے مطلب شادی میں پیسہ خرچ کرنے کی جو لاجک ہے وہ مرد کی ہے، 3000 روپیہ، اور لڑکی والا میں جانتے ہیں کیا 1 لاکھ کی گاڑی دیتا ہے محترم کو چلنے کے لیے، اور محترم کے پاس مہر میں دینے کے لیے 3000 روپیہ۔ سوال ہے بھئی آپ کے پاس اگر 3000 کا بجٹ ہے، 1 لاکھ کی گاڑی کو لے رہے ہو، اس میں تیل کوٹ لائیں، پھر وہی ہوگا 50 روپے کا ٹرین نہ ہوگی، گاڑی بند ہوگی، دھکے مار کے لے آنا پڑے، یہی ہم دیکھتے ہوتا رہتا ہے۔ سوال یہ کیا اس کو غیرت آنی چاہیے کیا ہو رہا ہے کہ مطلب وہ باپ کتنا خرچ کرتا ہے۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں بہت پرانی نیچر ہے، خرچ کرنے کی جو لاجک ہے وہ مرد کرے گا، جس کی شادی ہوگی باپ نہیں کرے گا، بیٹی کا باپ یا لڑکی نہیں کرے گی۔ تو چونکہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اب شادی ان کو کرنا تو پیسہ چاہیے، کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ ایسا بچی کو شادی کریں گے، کچھ نہیں ہے تو ایسا تم 8 یا 10 سال ہماری نوکری کرو گے، ایسے بچی نہیں ملے گی تیری کو۔ یہ ہے نیچر، لیکن لوگ سمجھتے ہیں یہ غیرت تو ہو کے مر گئی ہے۔ تو 8 سال آپ کو نوکری کرنی پڑے گی اس نکاح کے عوض میں جو مہر ہوگا، اور چاہو تو 10 سال، یعنی اگر 10 سال کر دیں گے تو میرے اوپر آپ کا احسان ہوگا، بھلائی ہوگی، لیکن کمپلسری 8 سال تو آپ کو نوکری کرنی پڑے گی،
پھر آپ کا نکاح ہو جائے گا بچی کا. یہ لاجک. تو یہودی نے سوال کیا کہ وہ جو ان کے سامنے دو آپشن تھا نا کہ 8 والی سال مدت پوری کرنا یا 10 والی. تو اس یہودی نے سوال کیا کہ وہ مدت کو موسیٰ علیہ السلام نے پوری کی تھی, 10 سال نوکری کی تھی یا 8 سال. یہ سوال کیا تو یہاں بات آئی ہے, یہاں بہت مختصر تھا. تو انہوں نے کہا, یہودی نے سوال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کون سی مدت پوری کی, یعنی 8 سال والی یا 10 سال والی. تو لا ادری حتی اقدم علی خبر العرب. جو ایسے کہ جو کہتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے پتا نہیں. صحابی تھے, کہہ رہے مجھے پتا نہیں, میں بڑے عالم سے پوچھ لیتا ہوں, یعنی ہمارے جو بڑے لوگ ہیں جن کی جانکاری زیادہ ان کو پوچھ لیتا ہوں. یہ دیکھیے, یہ بھی ایک اچھے عالم کی پہچان ہے. دیکھیں علم کا دائرہ نا بہت وسیع ہے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے اور ہر ایک کو سارا علم آ جائے, ایسا کبھی نہیں ہوتا. اس لیے ہر میٹر میں, ہر فیلڈ میں فنٹر ہر ایک کو نہیں بننا چاہیے. اگر آپ کے پاس وہ جانکاری ہے تو بتا دو, نہیں تو صاحب مجھے پاس جانکاری نہیں ہے, کیونکہ ہر عالم کو ہر علم آ جائے ایسا نہیں ہوتا ہے. اس لیے اچھے جو عالم ہوتا ہے کہتے ہیں صاحب مجھے معلوم نہیں ہے, میں معلوم کر کے بتا دوں گا, یا کہیں اور پوچھنے کے وقت. یہ اچھے عالموں کی پہچان ہے. اور جو جس کے زبان سے کبھی یہ نہ آئے, ہر سوال کے جواب میں وہ فنٹر بن جائے, چاہے آئے نہ آئے, سمجھ لیں کہ وہ فرار عالم, وہ اچھا عالم نہیں. تو جنسے بھی جو نے کہا ٹھیک ہے مجھے نہیں پتا, کتنا صاف جملہ انہوں نے کہا, لا ادری میں نہیں جانتا. آج ہم جیسے آدمیوں کو ایسے جملہ کہنا ہو تو کہیں گے ہاں ہماری تو نہ کر جائے گی, یہ کون سے مولوی ہے, عوام بھی کہیں گے کون سے مولوی ہے جس کو سوال کا جواب بھی پتا نہیں ہے. صحابی یہ کہہ رہے لا ادری میں نہیں جانتا. ہاں لوگ بڑے عالم سے میں پوچھ کر بتاؤں گا. فسالوں کے جس کے تعلق سے میں پوچھ لوں گا. فقیت تو فسالت ابن عباس, کہہ رہے میں ابن عباس یعنی عبداللہ ابن عباس کے پاس آیا اور اس سے سوال کیا. عبداللہ ابن عباس بڑے صحابی تھے, بڑی فقیہ تھے, مفسر قرآن ان کو کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے ان کو قرآن کی بڑی سمجھ دی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی ان کے لیے علم کے تعلق سے. یہ بہت بڑے عالم بنے. تو یہ کہہ بڑے عالم کہ کہہ رہے یہ میں آیا عبداللہ ابن عباس کے پاس اور ان سے سوال کیا. فقال تعالیٰ اکثر ہوگا واجب ہوگا. تو عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا کہ ان میں جو زیادہ مدت تھی, زیادہ تھی, اور وہی سب سے بہتر تھی, اس کو انہوں نے پورا کیا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہا ان کے ساتھ جو دو آپشن تھا 8 اور 10 سال کا, تو 10 سال والا جو زیادہ مدت تھی نا اسی کو انہوں نے پورا کیا, اور یہی سب سے بہتر تھا. ایک چیز کبھی بھی آپ سمجھ لیں, مومن کے جو شان پہچان اور انبیاء کی صفات میں سے کہ ہمیشہ اپنے دوسرے مومن کی خیر خواہی کے لیے کا جذبہ ہونا چاہیے. بھائی موسیٰ علیہ السلام کے پاس 8 پر بھی نقصت تھی نا, لیکن خیر خواہی کرے گا, میں 2 سال اور ان کے ساتھ بھلائی کروں گا. یہ مومن کی شان ہونی چاہیے. ہماری یہاں کیا, دوسرے کی ڈنڈی مارو, ٹانگ پکڑ کے کھینچ لو, صرف اپنی نفس پرستی, اپنی زندگی دوسرے کی بالکل. یہ مومن کی پہچان اور شان ہوتی. مومن کی پہچان اپنے سے زیادہ دوسرے مومن بھائی کی خیر خواہی کا وہ جذبہ رکھتا ہے. تو کہہ رہے بہتر یہی تھا, اور ان کو انہوں نے 10 سال کی مدت پورا کیا. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال فعل, اور آگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ کہتے تو اس کو پورا کرتے, یعنی جب کوئی وعدہ کرتے تو اس وعدے کو نبھاتے بھی تھے. یعنی انبیاء کی صفات میں سے بھی ہے کہ وعدہ پورا کرنا, یہ انبیاء کی صفات میں سے. تو مومن کے لیے شان اور پہچان ہونا چاہیے. میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ دیکھو صرف آپ نماز پڑھیں اور ان کی اصلاح کریں نہ کریں, یہ بہت بڑا المیہ ہوگا. اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے مذاہب جو کمیاں رکھتی ہے نا, جہاں کی بہت بڑے فرار ہے, بہت بڑی کمی ہے, ان کو اپنی زندگی سے دور کریں. پھر آپ دیکھیں آپ کی عبادت کا جو آپ کو مزہ ملے گا نا وہ بیان نہیں کر سکتے. تو اس میں بھی ہے کہ مومن کی جو پہچان ہے وہ یہ کہ جب بھی وعدہ کرے گا تو سوچ سمجھ کے کرے گا اور اس کو پورا کرے گا. ہمارے یہاں بہت سارے وعدہ چلو کر لیتے ہیں, بعد میں دیکھا جائے گا, پھر وہ پورا نہیں کرتے. آپ وعدہ سوچ سمجھ کے کرو, اس نیت کے ساتھ کہ ہمیں پورا کرنا ہی ہے, پھر دیکھیں اللہ کی جانب سے مہربانی ہوگی اور آپ پورا کرنے جاؤ. اور آپ کیا کام نکالنا ہوتا, چلو ابھی تو موقع پہ چوکا لگا لیتے, بعد میں نہیں, پھر وہ ہوتا نہیں. تو اپنی یہ صفات بنائیں, وعدہ سوچ سمجھ کے کریں, اور جب بھی کریں تو اس کو پورا کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین کو بہتر ہے, سمجھانا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.